السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آسان اور مختصر تجوید القرآن کورس کی الحمدللہ یہ کلاس نمبر 15 ہے، اور کلاس نمبر 15 میں وقف کا جو قاعدہ پڑھیں گے، اس ایک قاعدے کے ذریعے قرآن پاک کی 870 سے زیادہ آیات میں وقف کرنے کا طریقہ معلوم ہوگا۔ یہ جو سبق آپ دیکھ رہے ہیں، اگر اس سبق کو اچھی طرح سمجھ کر زبانی یاد کر لیا تو اسی سبق کی بنیاد پر قرآن پاک کی 870 سے زیادہ آیات میں وقف کس طرح کرتے ہیں وہ ہم کرنا سیکھ جائیں گے۔ لیکن اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے اس سبق سے متعلقہ کچھ وضاحت ہے، پہلے اس وضاحت کو پڑھیں گے تاکہ اس سبق کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ یہاں پر لکھا ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور یہ تو آپ کو پہلے بھی معلوم تھا کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے گا لکھا ہے زبر کی تنوین کے بعد، زبر کی تنوین کے بعد، زبر کی تنوین کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر آپ دیکھیے گا یہ ہے تا کے اوپر یہ جو 2 زبر ہیں، ان 2 زبر کو زبر کی تنوین کہتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر دال کے اوپر یہ جو 2 زبر ہیں، ان 2 زبر کو زبر کی تنوین کہتے ہیں۔ تو یہاں پر تا کے اوپر یہ جو 2 زبر ہیں یہ بھی زبر کی تنوین ہے، اور یہاں پر دال کے اوپر یہ جو 2 زبر ہیں اسے بھی زبر کی تنوین کہتے ہیں۔ اب دوبارہ یہاں سے دیکھیے گا زبر کی تنوین کے بعد کہیں الف اور کہیں یا لکھا جاتا ہے، زبر کی تنوین کے بعد کہیں الف اور کہیں یا لکھا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں، یہاں پر زبر کی تنوین ہے اور زبر کی تنوین کے بعد الف موجود ہے، اسی طرح یہاں پر بھی زبر کی تنوین اور زبر کی تنوین کے بعد یا موجود ہے۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ زبر کی تنوین کے بعد اگر الف یا آ جائے تو کریں گے کیا؟ تو اس سوال کا جواب یہاں پر لکھا ہے کہ ہجے کرتے وقت ہجے سے مراد ہے جوڑ کرنا، ہجے کرتے وقت ان کا نام نہیں لیں گے۔ یعنی اگر زبر کی تنوین کے بعد الف یا ہو تو جب ہجے کریں گے تو ہجے کرتے ہوئے زبر کی تنوین کے بعد جو الف یا ہوگا انہیں نہیں پڑھیں گے۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں یہ ایک لفظ لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ لفظ ہے الفافن۔ اس لفظ میں یہاں پر فا اور فا کے اوپر 2 زبر ہیں، یعنی زبر کی تنوین ہے، اور زبر کی تنوین کے بعد الف ہے۔ اس لفظ کو دیکھیے گا، اس لفظ میں یہاں پر یہ فا کے اوپر 2 زبر ہیں، یعنی